تخمینہ لگانا مشکل ہو جائے گا کہ یہ کتنی زیادہ ایک مصیبت ہے. جو ادھر ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی بڑی چیزیں بھی ہو جائیں تو وہ آہستہ آہستہ تھکن کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے ذہنی طور پہ کہ یہ جو جتنا حساس ہوگا اس کو اتنی ہی. میرا نام ہے پروفیسر عثمان ہوتیانہ. کیا ماضی کو بھلایا جا سکتا ہے؟ اس کے کیا آسان طریقے ہیں؟ اس کو بھلانے سے کیا کیا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں؟ تو ناظرین ہم اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. ماضی ہمارا وہ وقت ہے جو گزر چکا ہے. حال ہمارا وہ وقت ہے جو اس وقت گزر رہا ہے. اور مستقبل ہے جو کہیں تھوڑا دور ہو کے آنا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ ابھی جو ہونے والی گفتگو ہے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ، اس کو آپ حال تصور کریں اور ذرا آپ یہ مشق کریں ذہنی طور پہ. آپ سوچئے کہ کیا آپ اپنے ماضی میں جا سکتے ہیں؟ کیا اپنے ماضی میں جا کے داخل ہو کے کسی بھی چیز کو آپ تھوڑا چینج کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں؟ اور ساتھ ہی سوچئے کہ کیا آپ اس وقت جہاں موجود ہیں آپ یہاں سے مستقبل میں جا سکتے ہیں، مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، آنے والا وقت کیسا ہوگا، کیا تبدیلیاں لائے گا آپ کے لیے، اچھی خبر لائے گا، بری خبر لائے گا. تو اس مشق کے بعد آپ دیکھیے آپ کے پاس کیا جواب آتا ہے. ماضی تبدیل نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے لوگ ماضی کو پکڑ کے رکھتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ایک میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک تجربہ کر کے دکھایا تو سامعین کو انہوں نے کہا، ایک سپیکر نے، کہ آپ ایسا کریں کہ ایک پانی کا گلاس پکڑ لیں اور پکڑ کے یوں کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو ابھی میں اپنی چائے کا کپ پکڑ کے یوں کھڑا ہو جاتا ہوں. اب یہ آپ نے جب چائے کا کپ پکڑ کے کھڑے ہو گئے تو کیا آپ کو تھکن محسوس ہوئی؟ کہ آپ کا ہاتھ تھکا؟ تو تھوڑی دیر تو نہیں تھکتا. لیکن اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ بس یہ آپ کی سزا ہے، آپ نے اس کو 1 گھنٹہ پکڑ کے کھڑے رہنا ہے. تو اب دیکھ رہے میں یہ نازک سا جو کپ ہے، یہ جب آپ نے پکڑ کے آپ کھڑے ہوئے تو جیسے جیسے وقت بیتتا جائے گا آپ کے جسم کے مسل، بائسیپس، آپ کا فور آرم، آہستہ آہستہ تھکن کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے ذہنی طور پہ کہ یہ کپ نہیں رکھا جا سکتا، یہ سوچ نہیں چھوڑی جا سکتی، یہ سوچ ہمیشہ آپ کے لیے آپ کے ساتھ رہے گی، تو ناظرین اب یہ جو کپ ہے یہ ایک عجیب قسم کی مصیبت بن جائے گی. اور اگر یہ کپ آپ نے کئی مہینوں سے، سالوں سے، کئی دہائیوں سے پکڑا ہوا ہے تو یہ جو اذیت ہے، یہ اس کا وہ تخمینہ لگانا مشکل ہو جائے گا کہ یہ کتنی زیادہ ایک مصیبت ہم نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے. تو پہلی جو آج کا میسج ہے کہ کوئی بھی ماضی کی سوچ کو چھوڑنا یہ ایک والنٹری فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں کچھ بیماریوں میں ضرور ایسا ہوتا ہے جہاں پہ یہ جو ولیوشن ہوتی ہے، ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ہمیں دوائیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. لیکن ابھی ہم ایک مجموعی عام سا فنومنا کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے کہ باس نے کچھ کہہ دیا تھا مجھے، میری بیگم صاحبہ نے کچھ ایسی بات فرما دی، والد نے کچھ ایسی بات کی جو میرے دل میں رہ گئی، دوست نے اس وقت وہاں پہ جب میں نے اسے پیسے مانگے اس نے انکار کر دیا، مطلب کئی قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں. جو جتنا حساس ہوگا اس کو اتنی ہی عام نوعیت کی باتیں زیادہ زور سے لگیں گی. اور جو ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی بڑی چیزیں بھی ہو جائیں تو وہ اس کا اثر نہیں لیتے. اب ناظرین یہ جو پہلا میسج ہے کہ ماضی کو چھوڑنا، ماضی کی یاد کو چھوڑنا ایک والنٹریلی، ایک آپ خود کانشیسلی یہ کام کر سکتے ہیں. اگر کسی کو معاف کرنے کی ضرورت ہے کر دیں معاف. اگر آپ کو خود اپنے آپ کو معاف کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو پلیز معاف کیجئے. مجھے یاد ہے ایک مریض جس کو ہم نے جب بہت زیادہ تحقیق کی بات کی تو اس نے آخر میں کہا کہ سر میں نے فلانی جو خاتون تھی اس کو بالکل معاف نہیں کرنا. اور کئی سال اس میں لگ گئے اور جب وہ پھر ایک دفعہ آئیں تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں میرا خیال ہے کہ اس کو نہ معاف کرنے کا نقصان مجھے ہی اٹھانا پڑ رہا ہے. تو ہم لوگ سب خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر لمحے ہم تبدیل ہوتے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے کئی سال پہلے تھے. آپ اور آپ کے ارد گرد کا تمام ماحول بالکل ایک تبدیلی سے گزر رہا ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کا اب جو نیا انسان ہے وہ کیسا ہے. نہ ہی میرا خیال ہے ہمیں معلوم ہے کہ جب
وہ غلطی ہوئی تھی جو ہم نے اس وقت سمجھا تھا، اس میں کس کا کیا قصور تھا. فارگیونیس. دوسرا میسج آج کا، فارگیونیس پریکٹس کریں، لوگوں کو معاف کر دیں. اس سے کم یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا ذہن خالی ہو جائے گا. وہ غم غصہ جو آپ کے سارے اجزاء، آپ کے سارے آرگنس جو محسوس کرتے ہیں وہ ریلیکس ہو جائیں گے. ادویات کا خرچہ بچ جائے گا، ڈاکٹروں سے ملنے کی ضرورت پڑے گی، ہو سکتا ہے کوئی کیسز بھی آپ کے ریلیکس ہو جائیں. تو محبت کا راستہ. زندگی بہت ہی کم ہے، اس میں اتنا وقت نہیں کہ ہم لمبے بڑے دعوے کریں. ہم کوئی فرعون تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں لگائی ہوئی، ہم سب انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں. تو ماضی جو ہم نے ایک مشق کی تھی شروع میں، تو ماضی چینج نہیں ہو سکتا، ماضی تبدیل نہیں ہو سکتا. مستقبل کا ہمیں نہیں پتا. ہمیں بہت ہمبلنس کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ایک قدم اٹھانا ہے. جو وقت گزر رہا ہو اس کو ذرا محسوس کیجئے. ایک لمبی سانس لے کے نیچے سے سانس اوپر آئے گی، ایک لمبی سانس لیں گے نیچے سے اوپر آئے گی. تو جب آپ گھبراہٹ کی سانس لیتے ہیں، یہ جو سانس ہے اس سے پوری سانس بھی نہیں بندہ لے سکتا. تو جب آپ ایک لمبی سانس لینے کے قابل ہوں، صبح اٹھیے، لمبی سانس لیجئے، کچھ پورا جسم آپ کا ریوائٹلائز ہو جائے گا. پانی کا گلاس پی لیجئے، وہ کسی بھی بہترین کافی سے کم نہیں ہے. ایسی سائنٹیفک سٹڈیز بھی موجود ہیں کہ کافی اور پانی آپ کو برابر سٹیمولیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ ظاہری بات ہے فائدہ نہیں کسی کا، تو آپ کو کوئی بتائے گا بھی نہیں اور نہ ہی آپ اس پہ یقین کریں گے عام سے. اب یہ جو بات ہے کہ ہم نے ماضی کی باتیں بھولانی ہیں، وہ باتیں ہوستے وہیں رکھیں، ہم نے اس کے پیچھے نہیں، ہمیں ڈیلیٹ بٹن نہیں ہے. لیکن جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ یار میں وہ جو بھی ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اب میں نیا دیکھتا ہوں کہ اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اب میں اپنے وقت کے ساتھ کیسے گزارنا چاہتا ہوں، اب میرا گول کیا ہے. جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ میرا گول کیا ہے، میں کیسے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اپنی زندگی کو، تو آپ کا جو برین ہے وہ ایک ٹائم پہ عام طور پہ ایک فوکس رکھنا پسند کرتا ہے. تو اگر آپ کا فوکس آپ اس کو دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ گول کرنا ہے، تو باقی چیزیں ذرا مدھم ہو جائیں گی آہستہ آہستہ. اور اگر اس کو آپ روزانہ پریکٹس کریں، اس کے بارے میں بہت ساری مشقیں بھی موجود ہیں. مائنڈ فلنس کے نام سے آپ اس پہ ڈیپ سیک پہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، اپنے جو ہیں معالج ان سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر زیادہ ضرورت ہو تو آپ سائیکیٹرک یا سائیکولوجیکل کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں. ہم دنیا میں کہاں کیا نہیں خرچ کرتے. تو جب ہمارے دماغ کی مشق کی بات آتی ہے، جو سیکھی ہوئی کوالٹی پوری زندگی آپ کے ساتھ رہنے والی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی آپ میرے خیال میں اس کو اپنا فوکس بنائیں. اس پہ مزید بات بھی کریں گے کسی وقت کہ کون سی ایسی مشقیں ہیں جو انسانی ذہن کے لیے بہت لازمی ہیں اور دیکھنے میں بہت چھوٹی ہیں، لیکن اس سے آپ کو جو حقیقی خوشی، جو ایک لانگ لاسٹنگ آپ کا صحت کا جو اثر پڑتا ہے جسم پہ، وہ میرے خیال ہے یقینی بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو نیچے لکھ دیجئے گا، اس پہ ہم ضرور بات کرنے کی کوشش کریں گے. خدا حافظ.